مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کی نشست کا موضوع خواہشات نفس کی پیروی دین کو ضائع کر دیتی ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اس کا میں ابھی آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر اندازہ لگانا چاہیں کہ میرا دین کامل ہے کہ ضائع ہے، تو آپ اپنی زندگی کا اندازہ لیں۔ اگر آپ نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے تو یہ دین نہیں ہے، یہ آپ کی خواہشات ہیں۔ عام طور پہ ہم لوگ دین کو اپنی سمجھ کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے۔ جو بھی آپ دین کا حصہ قبول کرتے ہیں وہ دین نہیں ہوتا، وہ آپ کی خواہشات نفس ہوتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضاؤں کو مکمل حاصل کریں، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب کہ دین کی صحیح نیت آپ کے سامنے نہ ہو۔ دین آیا ہے بندے کو اللہ سے واصل کرنے کے لیے، شریعت اسی لیے آئی ہے، تمام رسول اسی لیے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اگر آپ پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو دین اسلام کی ضرورت ہوگی، پھر آپ کو رسول کی پیروی کی ضرورت ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ اگر آپ کی منزل نہیں بنتا اور آپ دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا جاتے ہیں تو پھر آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں رہتی، اور رسول کی سنت کی بھی اہمیت آپ کی نظر میں نہیں ہوگی۔ کیوں کہ آپ کی تو نیتی دنیا کی ہے، آپ تو دنیا پر دھوکہ کھا چکے ہیں۔ بہتر یہ ہے، دیکھیں، انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنی منزل کو پہچانے، اور جو باطل ہے اس پر یقین نہ کرے۔ اللہ حق ہے، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ اللہ حق ہے، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔ حق اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے کا انتخاب کر لیں زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ کے راستے پر چلیں پیغمبر کے طریقے کے مطابق، تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ایسا آپ نہیں کرتے، یعنی حق کو منزل نہیں بناتے، پھر رہ جاتی ہیں خواہشات نفس، پھر رہ جاتی ہے دنیا۔ اگر آپ یعنی زبان سے اگر جو کچھ بھی کہیں، لیکن حقیقت میں آپ پھر دنیا دار ہوتے ہیں۔ دنیا دار کی جو زندگی ہے وہ خواہشات نفس کے مطابق گزرتی ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہوتا، وہ خواہشات نفس کے تابع ہوتا ہے۔ اور جس نے بھی خواہشات نفس کی پیروی کی وہ یقیناً جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ اللہ کے راستے پر چل کر ہی آپ جنت جا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زبان سے تو اللہ کا نام لیں، اللہ کے راستے کا نام لیں، اللہ سے دعائیں مانگیں سیدھے راستے کی، اور پھر غیر اللہ کے راستے پر چلیں۔ دنیا کا ہر راستہ جو ہے وہ غیر اللہ ہے۔ اللہ کا راستہ حقیقی منزل ہمیں بتاتا ہے، اور اللہ کے راستے پر چل کر ہی ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔